نہیں بڑی جگہ پر ہے قرآن پاک میں کہ شعور جو ہے نا بیان کرنے والے کے اندر جو چیز زمین و آسمان میں تسبیح بیان کر رہی ہے، اس سے بڑا شعور کیا ہے؟ جب اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے تو شعور کیا ہے؟ شعور تو ہے۔ اب اس کا شعور کو اللہ بہتر جانتے ہیں، اللہ کا ہے تو میرا شعور ہے، ہم نہیں سمجھتے۔ جسے اللہ کہتے بلا یوم زندہ ہے، بلا اللہ تشعرون، تمہیں شعور نہیں، ہمیں شعور نہیں ہے۔ ہمیں شعور کا ثبوت کیسے ملتا ہے؟ ثبوت اس کا ہے، مثلا وہ بیماریاں جن کا علاج جڑی بوٹیوں سے ہوتا ہے، پرانے زمانے کے جو اکابیر اکٹھی کرتے تھے بوٹیوں کو، وہ جب جاتے تھے نا بوٹیوں کے پاس، بوٹیاں بولتے تھے، یہ تجربے سے نہیں ہوا کہ تجربہ کر لو تو یہ بوٹی کی تحقیق کرو، 6 سال کے بعد 13 سال کے بعد معلوم ہوا کہ یہ بوٹی فلاں بیماری، اتنی بیماری کہاں سے تھی؟ وہ بوٹیاں جو ہے نا وہ بولتی تھی، ان سے باتیں کرتی تھی، یہ یوں ہے، میں اس کام کے لیے بنائی گئی ہوں۔ یا کوئی جاننے والا جس کو شعور مل گیا تھا وہ بتاتا ہے وہ بوٹی لے لو، اس کو فلاں کام کے لیے آؤ، اس کو رگڑ کے لگا دو، ہم ٹھیک ہو جائے گا۔ اب یہ جو ہے نا شعور بوٹیوں کی طرف سے خود عطا ہوا، خالق کی طرف سے عطا ہوا یا بوٹی خود بولی کہ میں اس کام کے لیے ہوں؟ کچھ بزرگوں نے لکھا کہ بوٹیاں خود بولتی ہیں، کلام کرتے ہیں، نفس کلام کرتے ہیں کہ ہم کب سے ہیں جانے اجنبی پہ کھڑے ہوئے، یہ ہوتا ہے سب واقعہ۔ ایک وقت آتا ہے کہ آپ سے اللہ میرا کلام ہوتی ہے، ہم کلام ہو جاتا ہے۔ اس لیے ممکن ہے کہ یہ شعور گویائی بھی ہو، آپ بتا رہے ہیں صرف شعور ہی نہ گویائی بھی ہو سکتا ہے اس کے اندر بھی جان بھی ہو، باہر مطلب صاحب بھی جان جو ہے انہی بوٹیوں جڑیوں درختوں سے حاصل کرتے رہے عرفان، تو ممکن ہے کیا ہو کہ پہاڑوں کے اندر مطلب ان کو آوازیں آتی رہی ہیں اور ان کے پہاڑ کی اپنی آواز ہے۔ اس لیے جو بھی ہے اللہ تعالیٰ کے ہے، سب دل میں، کبھی کیا ہوتا ہے کبھی کیا ہوتا ہے۔ اس لیے یہ شعور جو ہے یہ نہ ثبوت کا ہو سکتا ہے کہ شعور ہے، نہ تمہارے مطلب کی بات ہے۔ اگر تمہیں اللہ تعالیٰ جو عطا فرمائے تو تمہیں شعور اس سے مل جائے گا، چیز جان مل جائے گا، شعور مل جائے گا۔ خبریں بولتی ہیں، مردے بولتے ہیں، اس آدمی کے ساتھ اسی آدمی کے ساتھ جس طرح بولتے ہیں، ہمارے ساتھ زندہ آدمی نہیں بولتے۔ سارے آگے بھائی کو بلا کے دیکھو ذرا، ایسا بولے گا کہ یاد کرو گے چلا بھائی، ایسا ہوتا نہیں ہوتا؟ آپ کے بھائی کی بات نہیں کہہ رہا، اور لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے، کچھ لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے، یہ بھائی ہیں جو مخالفت کرنے والے سارے، خبریں بولتی ہیں، سکوت بولتا ہے، سناٹا بولتا ہے، سکوت بولتا ہے، اندھیرا بولتا ہے، روشنی بولتی ہے، اور پھر اسے یہ کہا دیے نے شاعر سے کیا کہا، شاعر نے دیے سے کیا کہا، بال بولتا ہے، پھر کیا آواز آئی، یہ ساری آوازیں جو آتی جاتی ہیں یہ بولنے والے ہیں ہر طرف، مشرق سے آواز آئی، پھر مغرب سے آواز آئی، ساری آوازیں ہیں ہر طرف۔ تو یہ سماعت کی بات نہیں، اگر سماعت ہو تو ذرا ذرا بول رہا ہے، اگر نظر ہو تو ذرا ذرا جلوہ کر رہا ہے، اگر آپ کے پاس کچھ ہے ہو تو ہر طرف کوئی بیٹھتا ہے، نہ ہو تو پھر کچھ نہیں بولتا۔ اس کی نظم کی تھی، ایک شاعر تھا انگریز، اس نے لکھا تھا، اس کو بیان کر رہا ہے، کہتے زندگی میں ایک ایسا وقت تھا کہ درخت، پہاڑ، دریا، ندی، نالا، چراگاہیں مجھے لگتا تھا کہ ان میں آسمانی روشنی میں لپٹی ہوئی ہے۔ اب میں جہاں بھی جاؤں، دن کو جاؤں، رات کو جاؤں، جہاں بھی جاؤں، اب وہ نظر نہیں آتا۔ کہتے یا تو وہ نہیں بول رہے تھے یا میں نہیں رہا، کہتے بات یہ میں ہی نہیں رہا، کہیں نہ کہیں ان کی روشنی نہیں گم ہوئی ہے، کہیں نہ کہیں میرا دیکھنے والا آلہ گم ہوا۔ وہ بچپن کی نگاہ تھی، معصومیت کی، اور اب میں مجھے حماقتوں میں پڑ گیا، وہ نگاہ ختم ہو گئی تو ہر طرف جو ہے روشنی ختم ہو گئی۔ تو بات یہ ہے کہ تیری آنکھ کمزور ہو جائے تو سورج کی روشنی ختم ہو جاتی، ورنہ سورج ہر جگہ چلے، ورنہ ہر جگہ جہاں دیگر تھا، کیا ہے تو نے خود ہی نہیں دیکھا، ورنہ ہر جگہ جہاں دیگر، ہر جہان میں نیا جہان، ہر واقعہ میں نیا واقعہ۔ کاش تیرے پاس فرصت ہوتی، غور سے تو دیکھتا، پر دیکھنے والی آنکھ چاہیے۔
آپ بات سمجھے نا، تجارتی میں ہے، کوئی ایشورائی ہے، جلوے ہیں سارے، روپ نگر کائنات، ہر چیز کے اندر ہر خالق کا جلوہ ضرور ہے۔ اگر مجھے بتاؤ، خالق کا جلوہ دیکھنے کے لیے آپ کی آنکھ تیار ہونی چاہیے، آنکھ سے دیکھ کر دل کے ساتھ محسوس کرو کہ میرے خالق نے یہ کیا چیز بنائی ہے۔ عرفان پورا حاصل کر سکتے ہیں ایک درخت کے ایک پتے کو دیکھ کر کہ یا اللہ یہ کیا جاری ہے، کیا واقعہ تھی نے۔ ایک ایسی بات پہ پوری کی پورا آپ کی زندگی بدل سکتی ہے کہ بیج جو ہے اس میں درخت کہتے ہیں اور درخت میں بیج کہتے ہیں۔ خالی یہی بات سوچتے جاؤ نا، ایک بیج میں کتنے بیج ہیں اور کتنے بیجوں میں کتنے درخت ہیں اور کیا ہے، ایک میں کروڑ ہے کہ کیا واقعہ کیا ہے، کیا راز ہے۔ اتنا مطلب عجیب و غریب ہے کہ کوئی بھی ایسا بیج نہیں ہے جو اپنی اصل سے باہر ہو۔ آم کی گٹلیاں آم پیدا کرے گی، جو پیدا کرے گا، گندم پیدا کرے گی۔ تو یہ آپ ذرا سوچو کہ کیا واقعہ ہے، اسی واقعے سے عرفان ملتا رہا لوگوں۔ اس لیے جو لوگ اچھے مشہور ہو گئے اور جو لوگ اچھے زندگی گزار گئے، ان کا ذکر جو ہے تمہارے اندر چھائی پیدا کرے گا، ان کی جان چھائی پیدا کرے گی۔ اور کچھ نہیں کر سکتے تو اچھے لوگوں کو، بزرگوں کو، اللہ والوں کو اور ان کی زندگیوں کو دیکھتے رہو، یاد کرتے جاؤ، آپ کی زندگی میں کچھ نہ کچھ اطمینان مل جائے۔ یہ واقعہ ہے۔ اور بولو ڈاکٹر صاحب کی بات تو یہ یاد کرنے والی بات ہے۔ دوسرا یاد کرنے والی بات یہ ہے کہ آپ لوگوں کو اپنے آپ میں گلہ نہ کرنے کی صلاحیت پیدا کرنی چاہیے۔ گلہ کرنے والا جھگڑالو ہو جائے گا، گلہ کرنے والا جو ہے فطرت کو تسلیم نہیں کرے گا۔ اور اصلاح کرنے کی حد تک اصلاح کر لو، جو چاہتے ہو وہ کر ڈالو، نیک چیز ہے، جیسے ہے، زبان سے گرمبل نہ کرو۔ یہ آپ دیکھو آدھا دن آپ اس کام میں ضائع کرتے رہتے ہو، پھر وہی واقعہ ہو گیا، پھر وہ ایسا ہو گیا، پھر یہ ہو گیا، یہ گلا کرنے والی بات نہیں۔ اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے گا، اچھی زندگی پیدا ہو جائے گی، اچھے واقعات پیدا ہو جائے گی۔ دعا یہ کرو کہ اللہ تعالیٰ آپ کا خود ہی حفاظت فرمائے، آپ کی مشکلات خود ہی آسان فرمائے، اور آپ اپنی مشکلات میں اضافہ نہ کیا کرو، مشکل کے اندر اور مشکل ڈال لیتے ہو۔ اگر اس نے غم عطا فرمایا ہے تو یہ بھی دولت ہے، اور اس نے خوشی عطا فرمائی ہے یہ بھی دولت ہے۔ تو اس کو اللہ تعالیٰ کو سجیشن نہ دیا کرو، بہت اصلاح نہ کیا کرو فطرت کے واقعات کو، خاص طور پر وہ واقعات جن سے تعلق آپ کے دل سے ہے، وہ واقعات سچی جو کہ ایسا صحیح ہے۔ باقی اللہ تعالیٰ کے کیے پر راضی رہو اور اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی عطا فرمائے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔